وہ ساڑھے بزرگ سن وہ کدے باسی بیٹھے سن، ایک بندہ چڑھیا کہنے لگا میرے کو سورہ یاسین بھی ہے تے نماز حنفی بھی ہے، سورہ یاسین بھی ہے تے نماز حنفی بھی ہے، لے لو 2 روپے نماز حنفی دی ٹوٹل قیمت بس اینی ساری ہے، نماز حنفی لے لو 2 روپے دی 2 روپے دی 2 روپے۔ نبی پاک نسبت ہٹے تے یہی حال ہوتا ہے، نبی پاک جو تعلق نہ رہے نا حال یہی ہوتا ہے، چلو 10 بھی ایویں سمجھو جی 2 ہی دینا، کہنے لگی ہے 2 روپے دی 2 روپے دی۔ وہی سارے بزرگ سر بیٹھے انہوں نے آخیا اگے ہو جا سکے نماز کیڑی ہے یعنی حنفی، یعنی حنفی کلمہ ہوندا ہی یعنی نہیں، یعنی کلمہ کہدا پڑھنا ہے نبی پاک بے وقوفا کلمہ نبی تے نماز حنفی، یا تے کلمہ بھی حنفی پڑھنا، یہ کلمہ مستفاد ہے تو نماز بھی پھر مستفاد طریقے دے مطابق نماز ہوئے گی نا۔ اور اللہ دے بندو جناب اہل حدیث دے بارے بد زبانی کر دے ہو، اہل حدیث دے بارے جس درخت دے سائے دے نیچے بیٹھے ہو اور درخت نو کٹنا شروع کیتا جے، چاہ اہل حدیث نہ ہوندے تے صحیح البخاری اس امت نو کون دیندا؟ جے اہل حدیث نہ ہوندے اس کائنات نو رجال دا حدیث دا علم کون دیندا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوندے تو جناب محدثین کرام دی محنت جس دی اوتے تو آج مدرسے مسجد بنا کے بیٹھے، اے جناب اہل حدیث نہ ہوندے تے صحیح مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کون دیندا؟ اے اہل حدیث ہی نے جنہیں امت نو صحیح البخاری دتی ہے۔ جہاں جس امام تے نام تے میں کھل کے بات کہنا چاہنا، جس امام تے نام مذہب تو بنائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے نام تے انہوں رات کے اندر تو جناب زور لگائے کہ امام اعظم نے، چلو تیرے ہاں امام اعظم ہوں گے لیکن میں سوال کرنا جس امام تے نام تے تیرا مذہب ہے اس امام دی کتاب حدیث دی اندر جڑی ہے اس کتاب دا نام پیش کر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو علم حدیث کتاب لکھی ہے اس کتاب دا نام پیش کر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام پیش کر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اصول فقہ اصول حدیث دی اندر جڑی کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام پیش کر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو رجال دے علم رجال دی اندر کتاب لکھی ہے نام پیش کر۔ اس امام دے نام تے مذہب بنانے جس امام دی دنیا وچ کوئی کتاب موجود نہیں تو اور اہل حدیث نو تانے مارنے، اہل حدیث دی غیبت کرنے، اہل حدیث نو برا کہنے، جنہیں امت نو رجال دا علم دیتے اس لیے امت نو حدیث دے جناب فہم اور حدیث دی سمجھ امت دے سامنے رکھیے۔ جہاں اہل حدیث نہ ہوندے اس کا نام بخاری نہ ہوندی، اہل حدیث نہ ہوندے صحیح مسلم نہ ہوندی، اہل حدیث نہ ہوندے ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ نہ ہوندی، یہ حدیث دی کتاباں موجود نے۔ اس حنفی دا نام بتا جنہیں بخاری جیسی کتاب لکھی ہوئے، اس حنفی دا نام بتا جنہیں مسلم جیسی کتاب لکھی ہوئے، اس حنفی دا نام بتلا جس نے کوئی شکایت جنہیں مستند حدیث دی کتاب لکھی ہوئے۔ تو بھی آج مدرسہ اور مسجد چلانے تو اہل حدیث دے نام تے چلانے، تو بخاری دا انکار کر کے مدرسہ چلا کے دکھا، بخاری دا انکار کر کے تو عالم بن کے دکھا، بخاری دا انکار کر کے شیخ الحدیث بن کے دکھا۔ بخاری اہل حدیث دے پڑھنے اور بکواس بھی اہل حدیث نو کرنے، سن قیامت تک صحیح بخاری بھی رہے گی اور قیامت تک انشاءاللہ اہل حدیث بھی رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ کہنے لگا تسی او اہل حدیث نہیں جڑے پرانے سن، بہ جاؤ 500 روپیہ دیاں گا، بہ جاؤ 500 روپیہ دیاں گا، جڑے لبن گے تو 500 تانوں دیاں، بہ جاؤ بہ جاؤ۔ ہاں توجہ میرے حال، جیڑا اٹھے گا میں 1000 دے کے جائے، جنہیں جانا ہے جنہوں جلدی 1000 میں پڑھائے تو چلا جائے، تو جیڑا بیٹھا رہے گا 500 روپیہ دیا گا، سارے بیٹھے رہو گے ایک بھی نہیں دیا۔ ہاں توجہ کہنے لگے کہ اہل حدیث تسی کدے حدیث ہو؟ میں سناؤ اہل حدیث تے ہو سن جڑے محدثین سن، جن 1 لاکھ 2 لاکھ حدیثاں یاد سن تو یاد کھ بھی نہیں، تسی کدے اہل حدیث ہو؟ تے میں کہا تسی بریلوی کیوں ہو؟ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا تسی انڈیا جمے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا اس بریلی شہر جمے ہو تسی؟ کہنے لگا نہیں۔ اس شہر گئے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا اس شہر پڑھے ہو؟ یعنی نہیں۔ تسی انڈیا دے ہو؟ یعنی نہیں۔ پھر بریلوی کیوں ہو؟ کہنے لگا ویسے ہی، یہ ویسے ہی جی
بس تو بریلی شہر گیا نہیں، جمیا نہیں، پڑھیا نہیں، تو وہ شہر ویکھیا نہیں، اتنے جاسوس بن کے آیا تو کیویں بریلوی ہویا ہے؟ بریلوی شہر تو گیا نہیں، پڑھیا نہیں، ویکھیا نہیں۔ کہنے لگا ویسے، میں کہا ویسے کیویں؟ یعنی میرے مسلک دا بانی، میرے مسلک نو شروع کرنے والا، برے صغیر پاک و ہند امام المرسلین، برے صغیر پاک و ہند امام المشرکین، میرا جناب پیدا ہویا کتھے؟ بریلی شہر۔ میں او دے مسلک دے چونکہ اپنا لیا، لہذا میں جناب بریلوی ہو گیا۔ میں سوال کرنا، عام رضا خان دے تو مسلک نو پاکستان رہ کے اپنا لوے تے تو بریلوی ہو سکنا ہے، تے جے میں محدثین دے مسلک نو اپنا لواں تے میں اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ تو عام رضا خان دے عقیدے پاکستانی ہو کے اپنائے تے تو بریلوی ہو سکتا ہے، تے جے میں محدثین کرام دے مسلک نو اپنا لواں تے میں اہل حدیث کیوں نہیں؟ میں او اہل حدیث نہیں کہ جنہاں دو چار لاکھ حدیث یاد نے، میں اس واسطے اہل حدیث ہاں کہ میں محدثین کرام دے عقیدے تے قائم ہاں، اور محدثین کرام دا عقیدہ کیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جہاں بریلوی مسلک دے اندر کوئی پیغمبر سنت خالصتا نہیں ملیں گی، نماز پڑھ دے تے اول اندر بدعت میں، آخر تے بدعت میں، جناب اذان تو پہلے بدعت میں، اذان تو بعد بدعت میں، وضو تو پہلے بدعت میں، وضو دے درمیان اندر بدعت میں، وضو تو آخر تے بدعت میں، رو افطاری اندر بدعت میں، شہری اندر بدعت میں، حج اندر بدعت میں، عمرے اندر بدعت میں، او دے اعتکاف اندر بدعت میں، او دے جنازے اندر بدعت میں، او دی تجہید و تکفین اندر بدعت میں، او دے جنازے تو بعد بدعت میں، دفن دے بعد بدعت میں، دفن تو بعد پہلے بدعت میں، جناب کل دیا بدعت میں، 7ویں دیا بدعت میں، 40ویں دیا بدعت میں، 11ویں دیا بدعت میں۔ بریلوی مسلک دے اندر رب کعبہ دی قسم میں دعوے نہ کہہ سکنا ایک عمل بھی ایسا نہیں جڑا خالص سنت مطابق ہوئے، اذان تو پہلے بدعت، آخر بدعت، نماز پڑھ دے تے تاں بدعت، روزہ رکھ دے تاں بدعت، حج کر دے تاں بدعت، صدقہ کر دے تاں بدعت، خیرات کر دے تاں بدعت، عقیدے تے بدعت، کوئی بات خالص نہیں۔ اور اہل حدیث دی اللہ دی رحمت ہے جدے عقیدے شرک بھی نہیں، اور اہل حدیث ہوئے جدے عمل بدعت بھی نہیں، اے اللہ دی خاص رحمت ہے۔ باقی بدعت ہی بدعت نے دیکھ لیجیے ہر پاسے۔ اور اہل حدیث کہنے لگا، ایک مولوی ہے بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگا اصل میں